السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ہمارے اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اس میں ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے ہی ہے، روزے کے احکام۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ فضیلتیں سن لیتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جنت کو سجایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہے، اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا یعنی اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کی جائے، توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے، بھلائی ہی بھلائی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر یعنی بھلائی ہی بھلائی ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے کی جزا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 7 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یعنی سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ عز و جل کا مزید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔ ایک اور روایت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز سبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں فرمایا، روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول، اور اس کا ہر عمل مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں
ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم روزے کی نیت کے بارے میں سنیں گے۔ ادائے روزہ رمضان اور نذر معین۔ نذر معین کہتے ہیں کسی مقررہ وقت میں منت کی نیت کرنا کہ میں فلاں دن جو ہے روزہ رکھوں گا، اور نفل روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے لے کر دہوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی سے پہلے تک ہے۔ اس پورے وقت کے دوران آپ جب بھی نیت کر لیں گے یہ روزے ہو جائیں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر رات میں روزے کی نیت کریں تو یوں کہیں: نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، اور اگر دن میں نیت کریں تو یوں کہیں: نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان۔ عربی میں نیت کے کلمات ادا کرنے اسی وقت نیت شمار کیے جائیں گے جبکہ ان کے معنی بھی آتے ہوں، اور یہ بھی یاد رہے کہ زبان سے نیت کرنا خواہ کسی بھی زبان میں ہو اسی وقت کارآمد ہوگا جبکہ اس وقت دل میں بھی نیت موجود ہو۔ نیت اپنی مادری زبان میں بھی کی جا سکتی ہے، عربی میں کریں خواہ کسی اور زبان میں۔ نیت کرتے وقت دل میں ارادہ موجود ہونا شرط ہے، ورنہ بے خیالی میں صرف زبان سے رٹے رٹائے جملے ادا کر لینے سے نیت نہ ہوگی۔ ہاں، زبان سے رٹی ہوئی نیت کہہ لی مگر بعد میں نیت کے لیے مقررہ وقت کے اندر دل میں بھی نیت کر لی تو اب نیت صحیح ہے۔ اگر دن میں نیت کریں تو ضروری ہے کہ یہ نیت کریں کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں۔ اگر اس طرح نیت کی کہ میں اب سے روزہ دار ہوں، صبح سے نہیں تو روزہ نہ ہوا۔ دن میں وہ نیت کام کی ہے کہ صبح صادق سے نیت کرتے وقت تک روزے کے خلاف کوئی عمل یعنی معاملہ نہ پایا گیا ہو، البتہ صبح صادق کے بعد بھول کر کھا پی لیا یا جماع کر لیا تب بھی نیت صحیح ہو جائے گی۔ آپ نے اگر یوں نیت کی کہ کل کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو روزہ ہے، یہ نیت صحیح نہیں، آپ روزہ دار نہ ہوئے۔ ماہ رمضان کے دن میں نہ روزے کی نیت کی نہ یہ کہ روزہ نہیں، اگرچہ معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو روزہ نہ ہوگا۔ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر رات کے کسی وقت میں بھی نیت کی، پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا تو نیت نہ ٹوٹی، وہ پہلی ہی کافی ہے، پھر سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ آپ نے اگر رات میں روزے کی نیت کی مگر پھر راتوں رات پکا ارادہ کر لیا کہ روزہ نہیں رکھوں گا تو وہ اب جو آپ کی ہوئی نیت تھی وہ جاتی رہی۔ اگر نئی نیت نہ کی اور دن بھر روزہ داروں کی طرح بھوکے پیاسے رہے تو روزہ نہ ہوا۔ دوران نماز کلام بات چیت کی، نیت تو کی مگر بات نہیں کی تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اسی طرح روزے کے دوران روزہ توڑنے کی صرف نیت کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جبکہ توڑنے والی کوئی چیز نہ کر لیں۔ سحری کھانا بھی نیت ہی ہے، خواہ ماہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہ رکھوں گا تو یہ سحری کھانا نیت نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے نئی نیت ضروری ہے۔ پہلی تاریخ یا کسی بھی اور تاریخ میں اگر پورے ماہ رمضان المبارک کے روزے کی نیت کر بھی لی تو یہ نیت صرف اسی ایک دن کے حق میں ہے، باقی دنوں کے لیے نہیں۔ ادائے رمضان اور نذر معین اور نفل کے علاوہ باقی روزے مثلاً قضاء رمضان اور نذر غیر معین اور نفل کی قضا اور نذر معین کی قضا اور کفارے کا روزہ اور تمتع کا روزہ، ان سب میں نیت عین صبح چمکتے یعنی ٹھیک صبح صادق کے وقت یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ رکھنا ہے خاص اسی مخصوص روزے کی نیت کریں۔ اگر ان روزوں کی نیت دن میں یعنی صبح صادق سے لے کر دہوہ کبریٰ سے پہلے کی تو نفل ہوئے، پھر بھی ان کا پورا کرنا ضروری ہے، توڑیں گے تو قضا واجب ہوگی۔ اگرچہ یہ بات
آپ کے علم میں ہو کہ میں جو روزہ رکھنا چاہتا تھا یہ وہ روزہ نہیں ہے بلکہ نفل ہی ہے۔ آپ نے یہ گمان کر کے روزہ رکھا کہ میرے ذمہ روزوں کی قضا ہے۔ اب رکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ گمان غلط تھا۔ اگر فوراً توڑ دیں تو کوئی حرج نہیں، اگر بہتر یہی ہے کہ پورا کر لیں۔ اگر معلوم ہونے کے بعد فوراً نہیں توڑا تو اب لازم ہو گیا کہ اسے نہیں توڑ سکتے، اگر توڑیں گے تو قضا واجب ہے۔ رات میں آپ نے قضا روزے کی نیت کی، اگر آپ صبح شروع ہو جانے کے بعد اس سے نفل کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے۔ ہاں، راتوں رات نیت تبدیل کی جا سکتی تھی۔ دوران نماز بھی اگر روزے کی نیت کی تو یہ نیت صحیح ہے۔ کئی روزے قضا ہوں تو نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان کے پہلے روزے کی قضا، دوسرے کی قضا، اور اگر کچھ اس سال کی قضا ہو گئی، کچھ پچھلے سال کے باقی ہیں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس رمضان کی قضا اور اس رمضان کی قضا، اور اگر دن اور سال کو معین نہیں کیا جب بھی ہو جائیں گے۔ معاذ اللہ عز و جل، آپ نے رمضان کا روزہ رکھ لینے کے بعد قصدن یعنی جان بوجھ کر توڑ ڈالا تھا تو آپ پر اس روزے کی قضا بھی ہے، اور اگر کفارے کی شرائط پائی گئی تو 60 روزے کفارے کے بھی۔ اب آپ نے 61 روزے رکھ لیے، قضا کا دن معین نہ کیا تو اس میں قضا اور کفارہ دونوں ادا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے نیت کے بارے میں سنا۔ بعض لوگ نیت میں بہت غلطیاں کرتی ہیں، انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے نیت نہیں کی یا ہمارا روزہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ جو ہم نے نیت کے بارے میں سنا، آپ خود بھی ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے، خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔